کہ نہ ایسے لوگوں کو جو کہ یو سی سے منتخب ہوئے ہیں، نہ ہی ان یو سی کے نمائندوں کے ذریعے، کونسلرز کے ذریعے، چیئرمین کے ذریعے بننے والے میئر کی قانونی، اخلاقی، جمہوری اور آئینی حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے جواز ہم تلاش کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں ان تمام آئینی اداروں سے، ان تمام قانون کی پاسبانی کرنے والوں سے کہ بتائیں کہ کراچی اور حیدرآباد کے لوگ 15 جنوری کے انتخابات کو کیسے تسلیم کریں۔ ہمیں کوئی آئینی، قانونی، اخلاقی، جمہوری کوئی جواز بتایا جائے، اور اس کو نہ صرف یہ کہ ہم تسلیم نہیں کر رہے، ہم عوام کے پاس ان کا ہی مقدمہ لے کے جائیں گے، اور اس کے لیے ہر سطح پہ ایوانوں اور عدالتوں میں پہلے بھی جاتے رہے، دوبارہ کوشش کر لیں گے، حجت تمام کریں گے، لیکن سڑکوں کے راستے پہ جا کر یہ بات کی جائے گی۔ معزز صحافی حضرات، 2015 یعنی کہ آج سے 7 سال پہلے جو انتخابات ہوئے تھے، جتنے ووٹ آج تمام سیاسی جماعتوں کو پڑے ہیں، اس سے زیادہ ایم کیو ایم کو 2015 کے انتخابات میں، بلدیاتی انتخابات میں جو آج سے 7 سال پہلے ہوئے ہیں وہ ملے ہیں۔ اس سے کم تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر جو ووٹ پڑے ہیں وہ اکیلے ایم کیو ایم کو، وہ بھی 7 سال پہلے 2015 میں، تو آپ اس کی سیاسی حیثیت کے بارے میں بھی تو اندازہ کریں۔ اور جتنے ووٹ پڑے ہوئے اور گنے گئے ہیں، ان میں سے بھی بیچارے مظلوم پولیس والوں کو اضافی کام دیا گیا، انہوں نے اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے ٹھپا لگانے میں مجبور کیا گیا۔ اگر ان کو نہ گنا جائے اس ٹھپا زدہ بیلٹ پیپر کو تو شاید ٹرن آؤٹ 4، 5 اور 6% سے زیادہ نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کہ ایسے انتخابات جو 10% سے کم ٹرن آؤٹ رہا ہو، اور خواتین نے کتنی تعداد میں اور کس پرسنٹ سے ووٹ ڈالا ہے، اس کا کوئی تعین ہی نہیں ہے۔ فارم 11 میں ایسی کوئی چیز لکھی بھی نہیں ہے جس سے پتہ لگے، اور یہ قانون بھی تو موجود ہے پاکستان میں کہ خواتین کی ایک خاص تعداد سے کم کسی بھی حلقے میں اگر ووٹ ڈالے جائیں تو نل اینڈ وائٹ ہوتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ ہو چکے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، یہ بات تو ہم نے آپ سے بڑی وضاحت سے کر دی ہے، بڑے سمپل الفاظ سے کر دی ہے کہ جو 31 دسمبر 2021 کو جس قانون کے تحت حلقہ بندیاں ہوئی تھی وہ قانون واپس لے لیا گیا۔ 12 جنوری 2023 کو تو انتخابات کے دن کراچی میں کوئی حلقہ بندیاں نہیں تھی۔ حلقہ بندیوں کے بغیر کون سے الیکشن ہوتے ہیں دنیا بھر میں، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا جائے۔ اب اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی کراچی کے عوام کے احتجاج اور ان کے حق کے خاطر ہم نکلے ہیں، ہم عوامی رائے بھی ہموار کریں گے، اور جو لوگ رائے بناتے ہیں ان تک بھی جائیں گے، اور جو کچھ جمہوری حق ہمارا احتجاج کا ہے اس کو ہم استعمال کریں گے۔ فروری کے پہلے ویک میں ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ اس سے پہلے ہم الیکشن کمیشن کو اور سندھ گورنمنٹ کو دونوں کو موقع دے رہے ہیں۔ 10-1 واپس ہو چکا ہے، یعنی کہ اب الیکشن کمیشن کو اگلے ہفتے سے دوبارہ حلقہ بندیاں شروع کر دینی چاہیے۔ 53 یو سیز کی دھاندلی سندھ حکومت تسلیم کر چکی ہے، چلے غلطی تسلیم کر چکی ہے، اور یہ غلطی صرف سندھ حکومت کی نہیں ہے، الیکشن کمیشن کی بھی ہے جس کی ذمہ داری ہے شفاف الیکشن کرانا، اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ سندھ گورنمنٹ نے کر دیا، تو بھائی آپ کیوں بنے ہوئے، آپ کا ادارہ کس لیے بنا ہوا ہے، آپ نے اس پر نظر کیوں نہیں رکھی ہے، ہمیں آپ کے پاس جانا کیوں پڑا، آپ نے خود کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا۔ اور یہی معاملہ ہے
کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے التجا یہ ہے کہ ان شہروں کے جانب بھی جہاں پر اصلی اور بڑے پاکستانی رہتے ہیں، وہ لوگ جو سب سے وفادار ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، ملک کو چلاتے ہیں، ملک کو پالتے ہیں، ملک کے خاطر جان دیتے ہیں، ان کے حق نمائندگی پر ڈاکہ پڑ رہا تھا، آپ نے سو موٹو کیوں نہیں لیا؟ ان کے خلاف کئی بار آپریشن ہوئے، ان کے نوجوان بیٹے اس شہر کے سڑکوں پہ ماورا عدالت قتل ہوئے ہیں، آپ خاموش رہے ہیں۔ تو ایک اس ہفتے ان شہروں کو اس کا حق دے دیا جائے، تو ہم آپ کے ساتھ پہلے تو جواز بتایا جائے کہ اس الیکشن کو کراچی اور حیدرآباد والے الیکشن کیوں سمجھیں۔ دوسرا یہ آپ نے جو تسلیم کر لیا تھا اپنی غلطی، اس کا تدارک کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور مردم شماری بھی آ رہی ہے، آپ کر دیں، پھر مردم شماری صحیح طرح ہو، پھر آگے چل کے تاکہ اگر یہ الیکشن ثابت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں تو حلقہ بندیاں پہلے سے مکمل ہوں۔ کوئی اور چیز ہے؟ کسی کو بات کرنی ہے؟ شکریہ بہت بہت۔ خالد بھائی، میرا نام سویش شبیر ہے، GTV سے میرا تعلق ہے۔ جی سہیل بھائی، آپ جس آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں، جس ایکٹ کی بات کر رہے ہیں، سعید غنیم نے واضح طور پر بولا ہے کہ وہ آرٹیکل ایکسیپٹ ہی نہیں ہوا، تو اس کے اوپر کیا بات کریں؟ اور اب الیکشن ہو ایکسیپٹ کسی کو نہیں کرنا تھا جناب، یہ تو طلاق کی طرح ہے، انہوں نے واپس لے لیا تو واپس ہو گیا، صرف حکومت نے اپنا حق واپس لیا اور یہ کہہ دیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ جب اگر سلپ پہ کیش نکلتا ہے نا، امپائر نہ بھی دے تو جو بولتا ہے میں آؤٹ ہو گیا تھا، لگ گئی تھی، تو کوئی منع نہیں کر سکتا اس کو واپس جانے سے۔ جی دیکھیں، اس میں یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 12 جنوری کا نوٹیفیکیشن ہے حکومت سندھ کا، جس میں حکومت سندھ نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے جو اپنی پچھلی حلقہ بندیاں 10-1 میں ہوئی تھی، اس کو ان سارے نوٹیفیکیشنز کو واپس لیا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے جواب میں یہ اصرار ضرور کیا ہے کہ الیکشن کرائیں، لیکن حکومت سندھ کے اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار نہیں دیا۔ تو 10-1 میں وڈرا کیا گیا نوٹیفیکیشن جو حلقہ بندیوں کی تعداد کو طے کرتا ہے، وہ تعداد ہی ہر ٹاؤن میں سے ختم کر دی گئی تھی، ہر یو سی کی تعداد ہی ختم ہو گئی۔ تو پھر جب 10-1 کے تحت جو یو سی کی تعداد کا تعین ہوا تھا، جب وہی ختم ہو گیا تو پھر الیکشن جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر حلقوں کے یا حلقہ بندیوں کے؟ جو اعتراف جرم بھی کبھی کوئی اگنور کیا جاتا ہے کبھی اعتراف جرم کو؟ اعتراف جرم پہ تو پھر سزا ہوتی ہے نا، یا فیصلہ ہوتا ہے، یا اس کا جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کو حق واپس دلایا جاتا ہے۔ وہ کیسے کہنا ایکسیپٹ نہیں ہوا؟ ہو نہیں سکتا یہ الیکشن کمیشن کے پاس آئینی آپشن ہے ہی نہیں منظور نہ کرنے کا۔ ایک سیاسی سوال ہے کہ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پنجاب سے، اور لگ ایسا رہا ہے کہ آئندہ دنوں میں عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کر لیں گے، تو آپ اس تمام، کیونکہ آپ گرفتاریاں دیتے رہے ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ان گرفتاریوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ لیکن ہم تو اپنی جیلوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو ابھی تک بھرے ہوئے ہیں، باقی تو گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں، 2 لوگ گرفتار ہوئے ہیں یا 200 لوگ لاپتہ ہیں، ہمیں اپنا دامن دیکھنے دیجیے۔ یہ بتا دیں، ایک طرف آپ احتجاج کا بول رہے ہیں، دوسری طرف آپ قانونی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، تو آئندہ ہفتے جو آپ فروری کے پہلے ہفتے میں جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں، تو ایک سطح پہ احتجاج کیا جائے گا، دوسرے قانونی جنگ کے لیے کیا آپ عدالت سے دوبارہ رجوع کریں گے الیکشن کو کالعدم قرار دینے کے لیے؟ جی حجت تمام کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر سہیل کا نام ہے میرا، آج ٹی وی سے تعلق ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ سارے ایک ہوئے اور ایک پاور کے ساتھ آئے، دیکھا ہم نے بھی کہ ایک جو ہے وہ موومنٹ ہو رہی ہے، تو کیا آپ لوگ اپنے پرانے آفیسز کی طرف بھی پیش قدمی کریں گے عزیزآباد؟ ویسے شکر یہ ہے کہ میں آفسوں کے بغیر بھی جینے کا حوصلہ اور طریقہ آ گیا ہے، جس کے پاس آفس ہے وہ اپنے پاس رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب میں بغیر مائک کی سوال کر چلو کریں، آواز آ رہی ہے؟ سوال بھی آسان ہے میرا۔ ایک تو سب سے پہلے اچھی بات یہ ہوئی کہ یہ پہلی پریس کانفرنس ہے جس میں ہم سب کو ایک جگہ دیکھ رہے ہیں، خوشی کی بات ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ جو فروری کا پلان دے رہے ہیں،
ये भी इतला है कि कोई बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है एमक्यूएम नज़ारे का के साथ, थोड़ा सा उसके बारे में भी ऐलान कर दें कि बाकायदा कोई जलसा हो रहा है या क्या। वैसे आपने हमारे दो शायद वो देखे हैं ना कारकुनों के इजलास, वो कराची में होने वाले किसी भी जलसे से बड़े थे, हैदराबाद और कराची में होने वाले, तो इंशाल्लाह करेंगे, वो भी करेंगे। आलिम भाई इतने भी गुस्सा ना आए, लोग दो लोगों पे सजा हो गई तो चीख रहे हैं कि आसमान गिर गया। जो कुछ हमारे साथ हुआ है उसकी कोई मिसाल तो लेके आए। असल में है ना कि जो है 7वीं मरतबा इस पोजीशन में आई है कि उसके बगैर वफाकी हुकूमत नहीं बन सकती, यानी 88 में, 90 में, 97 में, 2002, 13 सब में। मैं इस कर रहा हूँ कि ये वाली जो मतलब हुकूमत की तब्दीली हुई थी, अगर उस वक्त आप लोग ये मुतालबा रखते तो बल्दियाती सेक्रेटरी के एक नोटिफिकेशन से ही हल्का बंदियों का मामला हो सकता था। एक और इसमें एडिशन कर दीजिए, पीपल्स पार्टी ने 85 में और आपने 93 में कौमी असम्बली के बाईकाट किया था, उसके बाद आप लोगों ने तय किया कि आइंदा बाईकाट नहीं करेंगे। नहीं, हमने तय नहीं किया कभी भी बाईकाट, हमने तय कभी भी नहीं किया, क्योंकि इलेक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो यह है कि शायद हमारा जो मुआहदा हुआ है उसका छठा नुक्ता ही हल्का बंदियाँ है, तो था ना, उसमें तो बड़ा अहम था, लेकिन क्योंकि हो चुकी थी तरजीह में नंबर 1 पे आ गया, वो छठा नुक्ता था वो। और हमने 93 में बाईकाट किया था ना, तो हम तो जिंदा रहे। जो इलेक्शन जीत के वहाँ पहुंचा कराची हैदराबाद से, सब सियासी मौत मर गए। अच्छा खालिद भाई ये बताइएगा, ये बताइएगा कि आप अभी तक कोई हल्का बंदियों की बात करते हैं, जब कभी सईद गनी की भी बात की या जो जीतने वाली जमातें हैं वो टोटली जो है वो आप पे इल्ज़ाम लगाती है कि आप लोग तो हुकूमत में थे और हल्का बंदियाँ उसी वक्त से था, उस वक्त तो आप लोग चुप रहे। अब जब इलेक्शन की बारी आई है, अवाम करते रहे इलेक्शन को बल्दियाती उसको, तो अब आपने आके ये इशू बना लिया है, वो घूम घुमा के यही बात करते हैं, आप ये बात करते हैं। उनका हक है बेचारों के पास कहने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे पास वो दलील है ना, डंडा थोड़ी होता है दलील, ताकत दलील थोड़ी होती है। दलील ये है कि जो हमने बोला इसका जवाब दे दें कि किस तरह इलेक्शन है कानून के इन तकाज़ों के मुताबिक। पहली बात तो ये है इलेक्शन होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन जनाब शफाफ इलेक्शन होने ज़रूरी है, ये झरलू इलेक्शन होने ज़रूरी है, हर हालत में इलेक्शन होने ज़रूरी है। तो इलेक्शन इतने ज़रूरी थे तो 5 साल क्यों नहीं कराए, 2015 से 2020 तक 23 तक। खालिद साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के साथ क्या अब भी आप लोग के मुज़ाकरात चल रहे हैं, आप लोग विफाक में पीपल्स पार्टी के साथ मौजूद हैं, तो क्या बातचीत हो रही है? एहतजाज पे तो आप लोग जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के खिलाफ एहतजाज कर रही है जिनके साथ विफाक में मौजूद है। हाँ, वफाक में मौजूद है तो एहतजाज करना बेचा तो नहीं है ना जनाब, हुकूमत बनाई उनकी, बेचा नहीं अपने आप को। और यही तरीका होना चाहिए ना कि अगर हुकूमत में चले गए तो सब चीज़ों को ठीक कहना शुरू कर दें, हर चीज़ को जायज़ मानना शुरू कर दें। हमने जमहूरियत को बचाई है, हुकूमत को नहीं बचाया है। और दूसरी बात यह है कि हमारे ये मुतालबे हैं, किसी ने हमारा सामान छीन लिया है, मज़कूरा माल की बरामदगी के लिए जो भी जिसके पास भी है उसके पास बार बार जाएंगे, मांगेंगे और हर तरीका इस्तेमाल करेंगे। अगर वैसे कि हाँ सही है, नताइज ना अगर नहीं आ रहा है तो एहतजाज करना छोड़ दें। पाकिस्तान की आवाम 70 साल से मुतालबा ही कर रही है ना, तो हम तो पाकिस्तान की आवाम जैसे हैं, 98% हैं। 14 में से एक सीट के बारे में फैसला आ गया था 2013 में, 2018 दिसंबर में मलीर और की जो सीट है कोरंगी की, शाह फैसल वाली, उसमें हमारे हक में फैसला आ गया था। आया हुआ फैसला भी इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।